میرا خیال ہے اللہ میاں کو رحم آ گیا، لیڈر جیسے بھی ہوں ملک ترقی کرے گا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان ڈز ناٹ ہیو اے سنگل اسٹیٹس مین، اور یہ پالیٹیشنز کا اجتماع ہے اور انتہائی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، آنیسٹلی ٹیلنگ ہوں، انتہائی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک واقعہ ہوا ہے پیچھے جو لیکس کا واقعہ، شاید پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ میں تو ایک جلسے میں کہا تھا یار کوئی ایڈمنسٹریٹر اچھا ہو اس کو ہم آفر کر دیتے ہیں، یار کرپشن کیوں کرتے ہو، 30% ہم سے لے لو باقی کام میں لگا دو۔ ضروری ہے کرپٹ حکمرانوں کے لفظ استعمال کرنا، بھئی ہم سے لے لو نا جو لے لیں، بھئی ہم دیتے تو ہیں نا کسی کو بھی باہر سے۔ اب اگر ہم نے پی آئی اے کے لیے باہر سے بندہ منگوایا ہے وہ 25 لاکھ روپے دے تو رہے ہیں نا، چلو تم بھی آ جاؤ پالیٹکس میں، جتنے پیسے لینے ہیں لے لو ہم سے، ملک چلا دو ہمیں۔ اتفاق سے کوئی نواز شریف اس قسم کا ٹیلنٹ ہے، پیسے کے بغیر کام نہیں کرے گا، چلو لے لو بھائی اپنے، مگر الزام یہ جو ہے بڑا غلط ہے۔ انفیکٹ فرینکلی آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ جو ملک ہے جہاں سے یہ لیکس آئی ہیں کبھی کسی نے کوشچن ہی نہیں ہے یہ کون ہوتے ہیں ساری دنیا پہ کرپشن کا چارج لگانے والے۔ امریکہ کو چھوڑ دیا انہوں نے، برطانیہ کو کیوں چھوڑ دیا، فلاں کو، یعنی جن کو لگائے کیوں لگائے ہیں، اور جن کو چھوڑ دیا ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا وہ نیک پاک ہیں؟ کیا ان کے حکمران نے؟ ایک سیدھا سادہ سا منطقی سوال ہے کہ بھائی تم لوگوں نے، یہ پاناما دراصل پہلے ایک ڈرگ اسٹیٹ تھی۔ اگر کسی کو تاریخ یاد ہو 1997 میں امریکن فورسز اس پاناما میں اتر گئی تھی کیونکہ نوریگا تھا، جنرل نوریگا ان کا ایک جو ڈرگ کے لیے ساری دنیا میں مشہور تھا۔ نوریگا کے بعد یہ پاناما اسٹیٹ ٹوٹل سی آئی اے کنٹرول میں آ گئی تھی اس وقت سے اب تک، اور بلکہ ایک فلم بنی، پتہ آپ میں سے انگریزی فلمیں دیکھنے والے، اس کا نام تھا ٹیلر آف پاناما، جس میں بتایا گیا تھا کہ ملکی اور غیر ملکی جو اثرات ہیں وہ جاسوسیاں ہیں، یہ سی آئی اے کی ایک ملٹی اسٹیٹ بنی ہوئی تھی جہاں سے اگر اندر سے نہیں اگر کوئی کام کرے تو باہر سے کرتے تھے۔ اب اس جو کیس آیا اس میں بڑی فنی سی اسٹیٹ ہے، فنی سی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ 70s میں پرہیپس 2 لڑکے میرے پاس آئے، ایک کا نام صباح الدین تھا، ایک کا نام زبیر تھا۔ اس وقت جیسے وہ حق بندہ تربیت پوری کر رہا تھا، میں اپنی تربیت پوری کر رہا تھا اور سخت حالات میں تھا، تو انہوں نے مجھے کہا پروفیسر صاحب ایک ہمارے پاس انڈسٹریل سرمایہ دار ہے، اس نے ایک درخواست بھیجی ہے کہ کیا ہم شریفوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں آئیں اور ملک و ملت کی خدمت کریں۔ This was exactly what he said. کیا ہم شریفوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کوئی کہ ہم بھی اس میں اقتدار میں آئیں اور لے گا؟ تو خاتون حضرات یہ ہوا کہ میں نے ان لڑکوں کو دیکھا اور میں نے کہا ان پہ تو وہ وقت ضرور آئے گا جب وہ اس ملک میں سردار بنیں گے، تم ساتھ نہیں ہوگے۔ میں نے ان سے کہا تم اس وقت ساتھ نہیں ہوگے۔ وہ اس وقت بھی وہ لڑکے واپس لوٹ کے آئے، ان کی ان سے اختلاف ہو گیا، نواز شریف زیادہ کانیاں نکلا یا وہ میرا جو آرزوئیں لیے بیٹھے تھے نواز شریف نے پوری نہیں کی۔ ان اینی کیس نواز شریف کی جو پرسن کے بارے میں میرے پاس جتنی بھی اطلاعات ہیں کہ ہی از ویری کلین اینڈ آنیسٹ ان ہز پرسنل ڈوئنگس۔ مثلا میرے ایک دوست ہے، یہ بہت دیر کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب یہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں آتے ہیں یا یہ جو اپنا مال روڈ پہ لگا ہوا ہے، اس وقت یہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس نہیں بنا تھا، فری میسنری ہال تھا ادھر لاہور میں، تو وہ مجھے کہا کرتے تھے پروفیسر صاحب آج تک اس نے کوئی سرکاری پیسہ نہیں، جتنے پیسے مہمانوں پہ لگاتے پلے سے لگاتا، he doesn't take any favor from the guest houses۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں میں رکھا، بڑا کیا چھوٹا، جس کو بات چیت نہیں کرنی آتی تھی، تو خان صاحب کو پہلی دفعہ ہم نے انٹروڈیوس کیا ادھر ہی گزر خان میں ہال میں، ادھر ہی اس کو لیڈر بنایا، پر ابھی توقع تھی کہ بات چیت کرنے کے قابل نہیں ہو رہا تھا،
تو دین آئی ٹوک ہم ٹو مائی اسپیشل سیشن ان جیلم. وہاں بھی میری تسلی نہیں ہوئی. پھر میں اس کو میرپور لے گیا, وہاں اس کو پڑھایا لکھایا, کچھ باتیں بتائیں. خان صاحب نے شکر گزاری 0 لیول کی, بدقسمت 0 لیول کی خوش ہے. اور جو سب سے زیادہ میں بڑا واقعہ آپ کو اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو نہ بتاؤں کہ میں الیکشنز ہونے والے تھے تو خان صاحب کا فون آیا کہ I'm very much worried, تو آپ مجھے ضرور ملاقات کا موقع دیں. میں نے کہا چلو آ جاؤ مل لیتا ہوں تم سے. تو میں نے پوچھا کتنا ملنے کے 3 گھنٹے. میں نے کہا 3 گھنٹوں میں ساری دنیا مسلمان ہو سکتی ہے, تو اتنا نہیں 1-8 گھنٹہ بڑا ہے. تو پھر ہم ادھر ملے تو انہوں نے مجھ سے بات پوچھی. میرے خیال ہے کبھی کوئی آپ میں سے قریبی جانتا ہو نا خان صاحب کو, تو یہ بڑے لطیفے کی بات ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے تھے تب بھی میرے پاس آئے. میں نے کہا فیصلہ کن موقعوں پر یہ ہمیشہ میرے پاس آ جاتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے بھائی صاحب آپ کی کیا رائے ہے. میں نے کہا تمہارے پاس صرف 1 سیٹ ہے اور تمہاری اپنی ہے, تم ادھر پھر رہے ہو تو وہ بھی ہار جاؤ, واپس جاؤ وہ سیٹ. خان صاحب ڈرے دب کے پھر واپس گئے, اینڈ ہی won that single seat in Pakistan. اب کی باہر انہوں نے پوچھا بھائی صاحب کتنے میرا پنجاب میں سیٹ. میں نے کہا 0, 1 بھی نہیں آئی. اس میں خان صاحب نے چونکہ پبلک بڑی دیکھ لی تھی تو بڑے افسردہ بھی ہوئے, چڑے بھی کہ بھائی صاحب یہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ 1 بھی نہیں. میں تو اتنے پبلک ملی ہے, اتنا ہجوم ہوا میرے جلسوں پر. میں نے کہا خان صاحب 60,000 کا ہجوم ہے, یہ 1,20,000 کا نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, رونق دیکھنے کے لیے آپ کے جلسوں میں آ جاتے ہیں, بندوبست بڑا ہے. یہ معاملات حسن کی کار فرمائی ہیں, اس لیے آپ تو مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک اسکوٹر پہ 3 بندے بیٹھے ہیں تو قانوناً بھی جرم ہے, 2 ہی ووٹر ہو سکتے ہیں نا اس میں. خان صاحب بڑے پریشان ہوئے, کہتے صاحب کوئی ووٹ میری سیٹ نہیں. میں نے کہا کوئی سیٹ نہیں. ہاں البتہ سرحد جیت جاؤ گے. مگر پھر میں انہوں نے کہا سرحد بھی اس لیے نہیں جیت جاؤ گے کہ تم کو باغیانہ لیڈر ہو, اس لیے کہ ظاہر ہے ہمارا بھی تعصب ہے, پٹھان کو فرسٹ ٹائم ایک پرائم منسٹر بنا تو ووٹ دے گا, تو آپ کو ووٹ ملیں گے سرحد سے پورے, آپ جیت جاؤ. تو خادم حضرات یہ بات ہوئی تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ پلیز کچھ کریں نا, مجھے کچھ سیٹس دے رہے ہیں. میں نے کہا خان صاحب اچھا دیتا ہوں سیٹس, آپ پہلے یہ وعدہ کرو کہ یہ ان کو سیٹیں دو گے. کہ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو ہر صورت میں نے کو 12 ایک نام ان کو لکھوائے, 12 نام. تو میں نے کہا خان صاحب یہ 12 نام, کہتے ہیں وہی نہیں میں ڈرائی یا تو نام لکھنا, اور تو نام لکھ اور یہ ہاتھ سوچ کاٹ دے. پروفیسر تو تھوڑے ہیں اور کہاں سے آئیں گے. میں کہا ٹھہر جاؤ میں باقی اور نہ پہلے ان کو دیکھ لوں پھر نام. 2-4-7 دن انتظار کیا, ان میں سے ماشاءاللہ ایک بھی نام نہیں آیا. تو میں نے کہا خان صاحب بات سنو, اگر خدا نہ خواستہ میں ان کو کہہ دیتا جا کے جیسے آپ نے کہا تھا, تو پہلے حضرات یہ ہوتا تھا کہ میں تو اس دفعہ اپنے سے بڑا ہی سب کو سمجھتا ہوں, تو میں نے خان صاحب کے بارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں تو سمجھتا ہوں یہ مجھ سے بھی زیادہ ایماندار ہے. اب میں ان الفاظ کو رو رہا ہوں. اوپر سے جتنے احباب ان کے کہنے پہ ان کو آغاز میں سارے بڑے لوگ ہارون صاحب نے اور ہم نے دیے تھے مل جل کر, تو بعد میں I think he has many complexes, but the worst of the complexes کہ every strong man that looks rival to him, اور تھوڑے عرصے کے بعد اس کی مٹی بھی پلیز ہو جاتی ہے, اس کو نکالنا بھی شروع کر دیتا. He's fearful, apprehensive personality ہے. اور میں پھر ان کو کہا, میں نے کہا تحریکیں نہیں جیتا کرتی, تحریکیں چھوڑ دو, تم اس کو پاکستان انصاف پارٹی کا نام دے دو, مستقل مزاج دو اس کو. تحریک کا کوئی مزاج نہیں ہوتا, اس کا مزاج صرف لڑائی جھگڑا ہوتا. پھر بھی مان کے چلے گئے, پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. تو از سراؤنڈیڈ بائی اسکاؤنڈرلس. میں تو یہی کہوں کہ وہ جو ہی ادھر سے کو کام کس کو سیکھنا ہے نا. اب دیکھو جی یہ بات اس طرح ہے کہ جناب عمر علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا تھا, تو دونوں بڑے آدمی تھے,
عمر بھی اور علی بھی، ان سے بڑے کون ہو سکتے ہیں؟ تو کسی نے پوچھا تھا کہ عمر کامیاب کیوں ہوئے اور یا علی آپ ناکام کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا یار ان کے مشیر ہم جیسے تھے، ہمارے مشیر تم جیسے۔ اب سچ پوچھو تو یہ بات بڑی درست ہے، ان کے مشیر کوئی بھی اس قابل نہیں ہے، انہوں نے کہیں سے کوئی اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل ان کا تجربہ نہیں ہے۔ اب سردار علیم احمد خان کے، اب کل میں خبر دیکھ رہا تھا کہ ان کے 4 گھر تھے، کوئی 44 کروڑ کے، تو انہوں نے میرا تو 27 لاکھ لکھوائے ہوئے تھے ادھر، تو وہ انکار کر رہے تھے کہ نہیں اتنے کے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا یار کوئی آگے جاتا کوئی 54 لاکھ دے کے وہ 4 گھر مجھے دے دو، کوئی یہی ہو سکتا اس کا حق۔ خاجن صاحب بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ افسانے زیادہ ہیں۔ جو بھی انڈسٹریلسٹ ہے اس کا اکاؤنٹ باہر ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے ان کو، یہ نہیں کہ نہیں پڑتی، اس کی ان کو ضرورت پڑتی ہے، ان کے گھر ہوتے ہیں وہاں پر، بچے بھی جاتے ہیں، they have to create an account outside، اور دوسرے ملکوں میں رہائش گاہیں بھی جو جتنا بڑا ہے۔ میرے کئی دوست ایسے تھے جو بہت امیر تھے، پاکستان کو بڑا ٹیکس دیتے تھے فٹ بال پہ دوسرے، مگر 5-5 کروڑ کے ان کے گھر لندن میں بھی تھے، دوسرے جگہ پہ بھی تھے، وہ دے رہتے ہیں، بات زیادہ آدھی ہو تو پھر ایسا ہی ہوتا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کرائم بنتا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے نواز شریف نے کہا، اب میں دیکھوں اس کے لیے کتنی آسان ہے آزادی، اگر وہ نہ ایکٹ کرے تو اور بات ہے۔ جب اس کو یہاں سے رہائی ہوئی اور گیا تو اس وقت میں نے خبر سنی تھی کہ $500 ملین جو ہے سعودی عرب نے اس کے ساتھ کارخانے میں انویسٹ کیا ہے، جو وہاں گیا، اسکریپ کا بہت بڑا کارخانہ لگا رہے تھے، لگایا۔ فرض کرو یہ کتنا عجیب سا ہے، فرض کرو کہ سعودی عرب یہ اسٹیٹمنٹ دے دے، ابھی تو منی کا ہو رہا ہے نا، اسٹیمیٹ لگ رہا ہے، فرض کرو کل اگر سعودی عرب اسٹیٹمنٹ کی یہ جو ڈالر کہے جا رہے ہیں یہ میں نے انہیں دیے ہیں، دین واٹ؟ کبھی آپ نے اس پاسبلٹی پہ غور کیا؟ دین واٹ؟ ہاں اگر دباؤ ڈال رہے ہیں، یہ لیگ دباؤ ڈال تو کس چیز پہ لگا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بہت جلدی کر کے چائنا کے ہاتھ میں گوادر دے دیا۔ چائنا کے ہاتھ میں گوادر جانے سے امریکہ کے بہت بڑے الائز متاثر ہوتے ہیں، جیسے ایران ہے، اس کا چابہار کا سسٹم، دبئی کا سسٹم، پھر آپ یہ غور کرو کتنے بڑے بڑے اس کے مفاد خطرے میں پڑتے ہیں، اور بالکل دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈ روٹ چینج ہو جاتی ہے، آپ کے گھر سے گزرے بغیر اور ہر جانا دیے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بائی دا وے آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ روڈ آج سے 7000 سال پہلے بھی اس کے لیے رومن ایمپرر ٹائبیریس II آ کے لڑا تھا ادھر، اور یہ ایسی روڈ ہے کہ جس پہ 7000 سال سے پہلے لگے ہوئے ہیں، جتنے قافلے ادھر سے گزرتے تھے رستے میں جو قبیلہ ہوتا تھا روک کے پیسے لے کے آگے دیتا تھا۔ اب سوال یہ کہ یہی روڈ دوبارہ ایک دفعہ دنیا کا پھر راس الخیمہ بننے والی ہے، چینج کرنے والی ہے سارا ایٹماسفیئر۔ اب اس کی مخالفت جو ہے ان لوگوں، یہ نہ بنے، یہ کمزور رہ جائے، یہ قوم بگڑ جائے، یہ تباہ ہو جائے۔ اب آپ مجھے آخری بات یہ بتائیے کہ ہم اس کو دور کر دیتے ہیں اس وقت پرائم منسٹر کو، اور اس کی جگہ کیا چنتے ہیں؟ کیاس، ڈسٹربنس، ری الیکشن۔ تو قوم کو اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ باقیوں کو کرپٹ لوگوں کو ہم نے 7-8 سال دے دیے جو ایک دن کا نہیں توڑ کے گئے، تو اس کو 2 اور سال دے دو نا، پھر چاہے اس کو جوتیاں مارو، پھانسی پہ چڑھا دو، از کنٹینیوئنگ وتھ سم تھنگ۔ تو ہمیں بحیثیت ایک ملت کے نا اپنے خیال ضرور رکھنا ہے کہ واٹ از گڈ، دی لاس اور دی بینیفٹ لائز ود اے نیشن۔ الحمدللہ میں تو دیکھتا ہوں پاکستان میں پبلک پہ اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا، پبلک ہیز ٹیکن ایز اے اسکینڈلس